بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج جو حیرت انگیز میں واقعہ آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس سے ثابت ہو جائے گی یہ بات کہ صدقہ دینے سے بہت ساری ناگہانی آفتیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ واقعہ ہے ایک غمزدہ عورت، ایک روٹی اور ایک شیر کا۔ کیا ہوا تھا اس عورت کے ساتھ اور روٹی اور شیر کا کیا معاملہ ہے؟ جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حدیث مبارکہ کے ذریعے بھی آپ کو میں وضاحت کروں گی کہ صدقہ کی اسلام میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی بھی اپڈیٹ بر وقت ملتی رہے۔ ایسے پیارے پیارے اسلامی قصے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد ہے کہ اسلام کتنا پیارا اور کتنا آسان مذہب ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ بھی اللہ پاک 10 گنا کر کے دیتا ہے۔ اب چونکہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں صدقے کی اہمیت پر ہے تو یہ جان لیجئے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تو جتنا لٹائے گا میں تجھ پر اس سے دگنا لٹاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشبندی اور رضا حاصل کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو تو تمہیں اس پر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ یہاں تک کہ کوئی چیز کھانے کی چیز تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو آدمی اپنے گھر والوں پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ یعنی ہم باہر تو خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہی ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی بچوں کو ہم محتاج رکھتے ہیں تو اس کا بھی ہم سے سوال ہوگا۔ اگر ہم ثواب کی نیت سے بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں اس کا ایک ایک عمل ہمارے لیے اجر و ثواب کہلائے گا۔ اس میں صدقے کی برکت کے حوالے سے یہ واقعہ موجود ہے۔ بغداد میں ایک عورت رہا کرتی تھی، ایک نہایت غریب عورت، بہت لاچار اور مفلس تھی، لیکن کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتی تھی۔ اس کا خاوند مر چکا تھا اور اس کے پاس صرف اس کی کل جائیداد میں اس کا بیٹا تھا۔ وہ بہت دیندار اور عبادت گزار عورت تھی۔ دیندار تو تھی ہی لیکن اللہ پاک پر اس کو کامل ایمان تھا۔ اللہ تعالیٰ پر اس کو اتنا بھروسہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ عورت اللہ تعالیٰ پر اپنا ایمان نہیں ہٹاتی تھی۔ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدوں پر سجدے بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ پر جس طرح یقین رکھنا چاہیے وہ نہیں رکھتے۔ یہاں پر تھوڑی سی ہماری کمزوری ہے ایمان کی۔ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرے جس طرح بے زبان جانور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ وہ عورت بہت اچھی تھی۔ ایک سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ صدقہ دیا کرتی تھی۔ صدقہ وہ اتنا دیتی تھی، اتنا کثرت سے دیتی تھی، کو اپنے منہ کا نوالا بھی صدقے میں کسی کو دینا پڑے تو وہ دے دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار اس سے امتحان لیا۔ اس کا بیٹا جب جوان ہو گیا اور کام شروع کر دیا تو کام کے سلسلے میں اپنے گدھے کو لے کر وہ چل پڑا جنگل کی طرف۔ 2 دن گزر گئے، جب بیٹا لوٹ کر نہ آیا ماں پریشان ہو گئی کہ اللہ پاک کیا ہوا ہے، میرا بیٹا 2 دن سے گیا ہوا ہے، کہیں اس کو کسی نے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا دیا۔ وہ سخت صدمے میں تھی، غمزدہ تھی۔ زندگی میں اس کا آخری سہارا اس کا بیٹا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہوئے وہ روتی جاتی تھی، اللہ پاک مجھے تیری ذات پر یقین ہے کہ میرا بیٹا صحیح سلامت لوٹ آئے گا۔ ایک دن وہ عورت بہت اداس تھی، کھانا کھا رہی تھی، روٹی کا ایک نوالا اس نے ابھی منہ میں ڈالنا ہی چاہا تھا کہ کسی نے دروازہ کھٹکایا۔ وہ سمجھی کوئی اطلاع دینے والا آیا ہے کہ شاید میرا بیٹا مل گیا۔
اب وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی، پر وہاں تو ایک فقیر کھڑا ہوا تھا۔ بہت بوڑھا تھا وہ فقیر اور ایسا لگ رہا تھا کہ بھوک سے نڈھال ہے۔ کہنے لگا، اماں گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے تو مجھے دے دو، بہت بھوکا ہوں میں۔ اس عورت کے پاس ایک ہی روٹی تھی جو وہ کھانے جا رہی تھی، اور اب تک ایک نوالا بھی اس نے منہ میں نہیں ڈالا تھا، اور روٹی اس نے اٹھائی اور اس پر گڑ رکھا اور اس فقیر کو دے دیا۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہ یہاں سے چلا گیا کہ اس روٹی کا بدلہ بہت جلد تم کو ملنے والا ہے، چند دن اور صبر کرنا پڑے گا، لیکن جو انعام تم پانے والی ہو وہ دیکھ کر تم خوش ہو جاؤ گی۔ فقیر یہ دعائیں دیتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ دن گزرتے رہے، پورا مہینہ ہو گیا۔ پورا مہینہ جب گزر گیا تو حال ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کرنے لگی، اے رب، کیسا امتحان تو مجھ سے لے رہا ہے؟ اگر تو نے مجھ سے امتحان لیا ہے تو مجھے اس امتحان میں کامیاب اور کامران کرنا۔ بیٹھی ہوئی تھی ایک دن صدمے میں اور یاد کر رہی تھی اپنے بیٹے کو، تو کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اس نے سوچا اب کی بار نہ جانے کون آیا ہے۔ دروازہ کھولا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کا بیٹا، اس کا جوان، اس کا پیارا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ لپک کر اسے اپنے گلے سے لگا لیا، اور دوسری حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ جب اس کا بیٹا گیا تھا تو خالی ہاتھ تھا، لیکن اب لوٹا ہے، اتنا پیسہ لے کر آیا ہے۔ اب پوچھنے لگی، بیٹا تم کہاں تھے؟ اتنے دن کہاں لگا دیے؟ تو بہت پریشان تھی کہ تمہاری کوئی خبر نہیں تھی، تو سمجھ رہی تھی کہ جنگلی جانور نے خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، جس کی وجہ سے تم اتنے دن ہو گئے لوٹ کر نہیں آئے۔ وہ بیٹا کہنے لگا، اماں جان، آپ نے صحیح سوچا، کیونکہ اس گھنے جنگل میں چلا گیا تھا، وہاں بھٹک گیا تھا، مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب میں جب چلتا جا رہا تھا تو میرے سامنے بہت خطرناک اور خوفناک درندہ ایک شیر آ گیا۔ وہ اتنا غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا کہ مجھے چیر پھاڑ کر کھا لے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ مجھے پیروں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا، گھسیٹتا ہوا اپنے غار کی طرف لے کے جا رہا تھا، اور ناممکن تھا میرا وہاں سے بچنا۔ میں نے تو کلمہ پڑھ ہی لیا تھا۔ اماں، پر کیا ہوا کہ اللہ پاک نے مدد کے لیے میرے لیے ایک نیک آدمی کو بھیج دیا۔ اس نیک اور طاقتور آدمی نے اس شیر کے قبضے سے مجھے نجات دلائی، اور اتنے برے طریقے سے اس شیر کو پٹخا زمین پر کہ شیر اب اس قابل نہیں تھا کہ کسی اور کو، جانور یا انسان پر وہ حملہ کرتا۔ تو وہاں سے ڈر کر شیر بھاگ چکا تھا۔ اس نیک اور شریف آدمی نے جب مجھ سے پوچھا کہ بھائی تم اس گھنے جنگل میں اکیلے کیا کر رہے ہو، تو میں نے کہا کہ صاحب کام کی تلاش میں نکلا تھا، روزی کی تلاش میں نکلا تھا، ماں کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ چلو پھر میرے ساتھ شہر میں تمہیں کام دیتا ہوں، اور یوں ماں میں اس کے پاس کام کر رہا تھا۔ اس نے مجھے بہت نوازا اور بہت ہی اس نے مجھے اچھی نوکری دی۔ تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ چاہتا تھا کہ اتنا کما کر لاؤں کہ تمہیں عیش کروا سکوں، تو تم ہر کسی کی مدد کر سکو۔ بات تو تم نے بالکل ٹھیک کہی۔ بیٹا مجھے یہ تو بتانا خطرناک شیر نے کس دن تم پر حملہ کیا تھا؟ بیٹا کہنے لگا، ماں 2 دنوں تک میں بھٹکتا رہا اس جنگل میں۔ تیسرے دن جب مجھے دیکھا تنہا تو مجھ پر حملہ آور ہو گیا۔ اللہ پاک نے میری مدد فرمائی۔ تو ماں کہنے لگی، اچھا، تو میں بات سمجھ گئی کہ وہ فقیر تیسرے دن میرے پاس آیا تھا تمہارے جانے کے بعد، اور اس نے مجھے یہی دعا دی تھی کہ اس روٹی کا بدلہ تمہیں بہت جلد ملنے والا ہے۔ وہ بدلہ یہی ہوگا کہ پاک نے تمہیں اس ناگہانی آفت سے بچایا اور تمہیں محفوظ رکھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بے شک صدقہ بری موت سے بچاتا ہے اور بلا کو ٹالتا ہے اور عمر زیادہ کرتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ پروردگار کے غضب کو
بجھا دیتا ہے اور بری حالت میں مرنے کو دور کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اس واقعے سے آپ کو صدقے کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوگا کہ صدقہ ہمارے بہت سی بلاؤں اور وباؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ اگر تم میری راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرتے ہو تو میں تمہیں اس کے بدلے 10 گنا عطا فرماتا ہوں۔ اس لیے آپ بھی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔